آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا اور عین ظہر کا وقت ہے. اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں. اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے. ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا. کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو، کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں، صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے ہیں. اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے. وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا، مارتے تھے، صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر ایسے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے، تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا، بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے، پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر، تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے. ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے. ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر. اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو، میرا بچہ جا چکا، چھوڑ دو، میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے، کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے، گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے. میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو، مجمع میں نہ ہو.
لیکن دل بے قابو ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہیں، ہماری محبتیں جڑی ہیں، مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی، علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں، ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے۔ حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا، یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس سے تمہاری دشمنی نہیں، اس کو پلا دو، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کو کچھ پانی مل جائے، 6 ماہ کا ہے۔ کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا۔ وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفری کے سپرد کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے، کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے، مارا تو مارا، لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے، پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے، تیر چبا ہوا ہے، حلقوم سے خون رس رہا ہے۔ بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان، ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اے رسول اللہ کے خاندان کی بیبیوں، سلام ہو تمہاری آنچلوں پر، سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر۔ ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا۔ اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، بچا کوئی نہیں تھا۔ ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا، جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے ماتھا چوما، کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے، اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں، کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر، تم آرام کرو۔ مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے، جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے، کھلا گوشت دیکھتے، کوئی کسائی جو گوشت بیچتا تھا، امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر۔ لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا، ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی۔ امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔
میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گیا. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا. عزیزان گرامی وقار، غم ان کا حق تھا. کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں. آپ ہنستے نہیں. زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے غم ہو گیا، کبھی تو مسکرائیں. امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں، اس کے بھائی کے ٹکڑے ہیں، اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں. تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو. لوگوں خیر کرو، شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں، یہاں تو خون نکلنا چاہیے. یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام حسین عظیم، اس قائد کو لاکھوں سلام. اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے. سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، پیٹی لے کر آئیں اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا. امام حسین نے کہا میری بہن، میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے، اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا، میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا، اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا، اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے. امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی. امام عالی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے. اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے. کیوں نہ روئے؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے، اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں، اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے، جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیغمبر کا راکب سوار ہے اس کا آخری دیدار ہے، جن سے شریعت مصطفیٰ چلی اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا، امامہ پہنا، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا. سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے. امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں. کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے، آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں. سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا. یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی. میرے عزیزوں، ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر، گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا، جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا. آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہے کہ اے گھوڑے، اے سواری میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے. ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا
इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था। फिर मैं हुसैन की तरफ से जो ये शहजादा गुलगू खबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम भेजा और कहा कूफियो क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है? देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया, शिमर बिन जोशिन जो हराम तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बली खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया, कहा ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिखकर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिल जोशिन की तकरीर असर कर गई, फिर लोगों से कहा गया हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रग़बत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिराने वक़ात इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे, यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर बिन जोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा ऐसे नहीं जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था, चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी,
पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह तीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल ले, और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है, लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा, ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे। जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज हो जाते हैं। क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ, कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे, तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं, दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम अली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, होली बिन यजीद, शिमर फिल जोशिन, दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए, एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था, वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा, जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से ये पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के
ان خاکساروں میں شمار فرمائے اور خاندان اہل بیت کے کتوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ کھڑے ہو کر کربلا کے جانثاروں کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد مختصر بعد کربلا کے واقعات کے بعد ہم فاتحہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کربلا کے خاکساروں کو بھی سلام انشاءاللہ العزیز۔ ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے۔ 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے، ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا ہے، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک کی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے۔ 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے۔ لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔
وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا؟ یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال۔ اے نوجوانوں، تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی، چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جوان مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا۔ خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے۔ امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے۔ چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس تو بجھا لیتا، لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کرتا۔ کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا۔ یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو، کیا درد نہیں ہوتا ہوگا، کیا تڑپ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین۔ جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں۔ یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے
تو تیروں سے چھلنی کر کے اس مشکزے کا پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف۔ گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے، اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر، تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں۔ آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا۔ آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا، اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر، کمر کو پکڑ کر، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں۔ امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی۔ وہ منظر کیا عجیب منظر ہے۔ مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے۔ یہ اصل طاقت ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے، شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے،
پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ. پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر. 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ. 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے؟ کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو. اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں. طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے. اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے. ایمان یہ اصل طاقت ہے. اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں. حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے. 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں. ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں. میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا. جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے. یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا. وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے. لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں. تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر. حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں. کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، 1 دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر. حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے. جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے. میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں. جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی.
یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے. اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک. اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو. حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی. بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی. آج انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا. 120 کی تعداد. ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا. اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی. بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے. ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی. اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں، وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے. جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو؟ میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے. ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا. اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا. لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے. تھک گیا چور. 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی. روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا. وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کان حقا علینا نصر المؤمنین. رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں. اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے. آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو. الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے.
جس کی بھی جاؤ ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں، وہ چاہے عیسائی ہوں یہودی ہوں کوئی بھی ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے تب وہ جھکتے ہیں۔ تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں۔ اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں، میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے۔ اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری خصوصیات بہت ہیں، اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی ایرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، پیشانی مقدس ہے تمہاری۔ ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا۔ عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے۔ یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوندھ کر کے خدا بنا لیتے تھے، کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے، ہوا کا الگ، پانی کا الگ، مٹی کا الگ، سب لے کر کے چلتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے۔ ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں، اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی۔ میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ تم ایمان والے ہو، اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو۔ اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے۔ اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا
یورپ کا سفر کیا، وہاں کی ترقیوں کو دیکھا، اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں، دیکھوں، اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے، سائنس میں، فزکس میں، جغرافی میں، کیمسٹری میں، میتھس میں، کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے۔ کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی، تحقیقات کیا، اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف، علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا، یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو وہ اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا، اپنی قوم کو بتاتا ہوں، تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے۔ میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر، جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں، لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو، لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے۔ جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں، باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میتھس میں، میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی ایجادات تھیں۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر، آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، قبلہ پہچاننے کا علم۔ تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا، اب تو موبائل میں آ گیا، موبائل کو گھماؤ، ادھر دکھا رہا ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ۔ میرے عزیزو، اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے، اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں، اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے۔ ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں، اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں، پریکٹیکل۔ یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے، شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے، پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ، اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی، ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، خود انہوں نے ایجاد کیے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے، فقیر نے یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں، اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا۔ پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے۔ یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب، میتھمیٹکس۔ جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اب میں آپ سے کہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے، وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے ہیں، ان سے بات کر لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا، یہ مولوی لوگوں کا کام ہے، پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے، ایک بار ٹرائی کر لیجئے۔ وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔
میتھس کا، ریاضی کا، حساب کا حل نہیں ہوتا. اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا. آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے. اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا, نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے, اس کا یہاں سے, فلاں کا یہاں سے, اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں, میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.